صلواتك عليه وعلى آباء الطاهرين أولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه الزكاة طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا رب الحسين علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم عجل اللہ فرجہ الشریف نادی علی مظہر العجائب تجد ہونے لگا فی نوائب غلام وغم سید علی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون امیر قاسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شمشاء انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم والثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث لنگر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث روزناموں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وصیوں کا وارث نبیوں کا وارث ائمہ کا وارث توحید کا وارث نبوت کا وارث امامت کا وارث کعبے کا وارث زمزم کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مظاہرے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث جس کا روح زمین پہ کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث کربلا کا وارث قاسمین کا وارث نجف کا وارث مدینے کا وارث زمین و آسمان کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی وَهُمَّ هَدَتَ
الطیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. توجہ ہے، بہت طویل خطاب نہیں، مختصر اور انشاءاللہ جامع خطاب. آنے جانے والوں پہ آپ نے توجہ نہیں رکھنی. عرفان کے جو موتی میں آپ کے خدمت میں پیش کرو، کوشش کرنا انہیں سنبھالنا، انہیں سمیٹنا، کیونکہ جس جگہ میں کھڑا ہوں وہ جگہ بھی عام نہیں، جس جگہ آپ بیٹھے ہو وہ جگہ بھی عام نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا منصب ہے جہاں میں کھڑا ہوں، اور جہاں تم بیٹھے ہو وہ اور بڑا منصب ہے. بے شک ذکر بیان کرنے والا چاہے وہ عالم کی شکل میں ہو، ذاکر کی شکل میں ہو یا خطیب کی شکل میں ہو، کوئی بھی ذکر بیان کرنے والا جب منبر پہ آتا ہے، اگر وہ جانتا ہے تو بسم اللہ، نہیں جانتا تو اس تک یہ بات پہنچا دینا. یہ منبر عام جگہ نہیں، یہ قبر حسین ہے. یہ قبر حسین ہے، اور قبر حسین ایسی جگہ ہے جہاں ہم جیسے کھڑے ہو کر شعور یا ناشعور میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی بناوٹی بات بسم اللہ، کوئی ادھر ادھر کی بات منبر کی زینت نہیں ہوتی. جس جگہ آپ تشریف فرما رہے ہیں وہ کتنی کمال والی جگہ ہے. کوئی بھی دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مسجد ہو یا کائنات کی سب سے بڑی ڈاکٹر صاحب مسجد ہو، دنیا کا چھوٹی سے چھوٹا نمازی یا کائنات کا بڑے سے بڑا نمازی نماز پڑھے، جس مسجد میں بھی فرشتوں کو یہ حکم نہیں ہوتا جاؤ پروں سے صفائی کرو. یہ واحد وہ جگہ ہے. ابھی صف عذاب بشتی نہیں، پہلے آرڈر ہوتا ہے خالق دو جہاں کا، جاؤ پروں سے صفائی کرو. پوچھتے ہیں بسم اللہ تیرا حکم ضرور جائیں گے لیکن ذرا راز تو بتا. فرماتے ہیں اس لیے جاؤ صرف یہاں سننے والوں نے نہیں بیٹھنا، میرے 14 بھی بیٹھے ہیں. یہ جگہ عام نہیں، بہت بڑی. یہ قدر و قیمت کا اندازہ شاید ہمیں دنیا میں نہ ہو. امام بارگاہ جس جگہ کے ساتھ لگ جائے وہ امام کی بارگاہ بن جاتی ہے. تھوڑا سا میں ادب پہ بات کرتا جاؤں. اب دیکھیں دکان پہ گئے، کپڑے کی دکان پہ، وہاں تھان رکھا تھا، میرے ساتھ ایک اور صاحب گئے، انہوں نے بھی اسی تھان سے کپڑا خریدا، میں نے اسی تھان سے کپڑا خریدا. جو میں نے خریدا میں نے جسم کا حصہ بنا لیا، جو انہوں نے خریدا غازی کا علم بنا لیا. اب جو میں نے خریدا ہے وہ کپڑا باتھ روم بھی جا سکتا ہے، جو اس نے خرید کے نسبت لگا دی ہے کہ غازی کا علم ہے وہ باتھ روم بھی. تھوڑی سی میں اہمیت بتانا چاہتا ہوں. مقام مومنوں کو پتہ ہونا چاہیے. وہ چیز جو ایک عام انسان کی نسبت ہو جائے وہ اور ہوتی ہے، اور وہی چیز جو کمال کی نسبت ہو جائے وہ کمال ہو جاتی ہے. امام بارگاہ معمولی جگہ نہیں، عام جگہ نہیں، چھوٹی جگہ نہیں. پوری دنیا کے شاہی خاندان کے محل اکٹھے ہو جائیں، امام بارگاہ سے مقابلہ نہیں ہے. پوری دنیا کے شاہی محل، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے بادشاہوں کے بڑے محل اکٹھے ہو جائیں، امام کی بارگاہ سے مقابلہ نہیں. یہ خاص جگہ ہے. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے جتنا ہو سکے ہم مؤدب ہو کے یہاں بیٹھیں. ہماری توجہ ادھر ادھر نہ ہو. جتنی دیر بیٹھیں اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے جس کا شمار گنتی میں نہیں.
میں پڑھ بیٹھا ہوں، نہ پڑھا ہوتا میں نہ گزارش کرتا، صرف امام بارگاہ میں آ کے بیٹھ کے ذکر سننے کا اتنا ثواب ہے جس کا شمار گنتی میں نہیں۔ ارے بھئی کیوں نہ ہو شمار، ذکر بھی ان کا ہے جو وجہ خلقت کائنات ہے۔ سکھر کی سرزمین پہ قدیمی اللہ تشریف فرما ہو، میں کچھ عرفان کے موتی کربلا کے حوالے سے آپ کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ کون جانے حسین کون ہے، کس میں ہمت ہے، کس میں طاقت ہے، کس میں روحانیت ہے، کون جانے حسین کون ہے، جس کا گھوڑا بندوں کو سمجھنا ہے۔ آج دیکھ کون سا محرم تھی؟ دو محرم، شاباش۔ سرکار جو ہی سرزمین کربلا پر پہنچے، ڈاکٹر صاحب حسین کے رہبار نے قدم نہیں اٹھائے، جو ہی سرکار پہنچے قدم نہیں اٹھائے۔ سرکار کو مشورہ دیا گیا گھوڑا بدلے، امام نے دوسرا گھوڑا بدلا، گھوڑے نے قدم نہیں اٹھائے، تیسرا بدلا، دیکھنا میں تبھی تو دیکھنا مومنین آنا جانا لگا رہتا ہے، تب جو کیجیے گا عرفان کے کچھ موتی میں آپ کی جوڑیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ تیسرا گھوڑا قدم نہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، روایت پڑھی ہے 6 سے 9 گھوڑے امام نے تبدیل فرمائے، مگر کسی بھی رہبار نے قدم نہیں اٹھائے۔ کون جانے حسین کون ہے جس کا گھوڑا کربلا کی زمین کو پہچانتا ہو؟ نہیں غور فرمایا، مہربانی جناب کا شکریہ بھائی، جس کے زیر استعمال سواری اس معیار پہ ہو۔ مربع مشورے دیتے رہے سرکار گھوڑا تبدیل کیجئے، گھوڑا، حالانکہ امام مظلوم جانتے تھے یہ کربلا کی سرزمین ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے پانی نہیں چاہیے، سر توجہ کیجیے گا، میرے متوجہ ہو جائے گا، ابھی ڈالکوٹ صاحب نے کھانا اور پانی کوئی نقل کر کے آئے، توجہ کیجیے گا، میرے فان کے موتی یہ سمیٹیے گا۔ میں گزارش کر رہا تھا، ہمارا یہ عقیدہ ہے امام مظلوم جانتے تھے یہ کربلا کی زمین ہے، سرکار کو پتہ تھا ایسا ہو نہیں سکتا، امام ہوتا ہی وہ ہے امام مبین جس کی مٹھی میں کائنات ہو۔ کیا بات ہے، امام مبین جس کی مٹھی میں، سرکار جانتے تھے یہ زمین کون سی ہے، یہ زمین کون سی ہے، یہ زمین کون، امام کو پتہ ہے۔ اچھا جب پتہ ہے تو گھوڑے کیوں بدلے؟ سرکار فرما دیتے، جو کہہ رہے تھے سرکار گھوڑے بدل لیں، ایک نہیں چل رہا تو دوسرا چلا لیں۔ سرکار فرمانا چاہ رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے دو باتیں۔ پہلی بات یہ تھی سرکار دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے تھے وہ گھوڑے اور ہوتے ہیں جو بندوں کے زیر استعمال ہوں اور وہ نہ چلیں، وہ سواریاں اور ہوتی ہیں جو آل محمد سے منسوب ہو جائیں۔ اور یاد رکھنا، مہربانی آپ سلام ہے سرکار، کیا بات ہے، کیا ملال ہے، یاد رکھنا سرکار آنے والی نسلوں کو بتانا چاہتے تھے تم ہمیں کیا جان سکتے ہو، ہمارے گھوڑوں کو بھی نہیں جان سکتے۔ ہمارے زیر تصرف، زیر استعمال گھوڑوں کو بھی نہیں جان سکتے۔ کون جانے حسین کون ہے؟ اسی پہ ہی میں دو چار باتیں کروں گا اور اس کے بعد میں جملے مسائل کو اجازت چاہوں گا۔ تھک تو نہیں گئے، گھبرا تو نہیں گئے، بس آپ نے ایک شفقت فرمانی ہے، مہربانی جتنی دیر میں آپ سے مخاطب رہوں آپ نے متوجہ میری طرف رہنا ہے، آنے جانے والے مومنین کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ یہ آنا جانا لگا رہتا ہے بارگاہ میں، کوئی اپنے حصے کی کتنی نیاز لے کے چلا جاتا ہے، کوئی اپنے حصے کی کتنی خیرات لے کے چلا جاتا ہے۔ نیاز اور خیرات صرف روٹی نہیں ہوتی، یہ روحانی لنگر بھی نیاز ہے۔ کون جانے حسین کون ہے، 1400 سال سے روحوں کو ایسی غذا دے رہا ہے، اللہ اکبر، کیسی غذا روحوں کو دے رہا ہے کہ آج تک روح صحابہ مزید ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہاں مجلس ختم ہوئی، ادھر مجلس ادھر پہنچ جائیں گے، وہاں مجلس ختم ہوئی، آگے مجلس ہوگی وہاں پہنچ جائیں گے، وہاں مجلس ختم ہوئی، اس سے آگے مجلس ہوگی وہاں پہنچ جائیں گے۔
چاہے ایک جگہ 20 جگہ بھی مجلس ہوئی ایک شہر میں، اگر وقفہ ہوا ہر جگہ پہنچیں گے، ہر جگہ پہنچیں گے۔ حسین تو کون ہے، کون جانے، تیرا تو ذکر اتنا کمال ہے، ذکر سننے کے بعد پھر طلب رہتی ہے اور مہربانی کریں، تیرا ذکر سننے کے بعد پھر حسرت رہتی ہے اور مومنین تڑپ رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پوچھتے پھرتے ہیں، کوئی دوسرے شہر چلے جائیں نا، کندھا ہلا ہلا کے پوچھتے ہیں، بتاؤ یہاں ذکر حسین ہوتا ہے؟ کیا تڑپ چھپی ہو، پوچھتے ہیں۔ کوئی پردیسی کہیں چلا جائے نا، وہاں دیکھتے ہیں کہیں علم لگا ہو، کوئی مومن کی دکان ہو جہاں نام لکھا ہو ایسا، ان سے جا کے پوچھیں گے یہاں ذکر حسین ہوتا ہے؟ اگر کہیں بھی نہ ہو نا ذکر حسین، تڑپ پیدا ہو، پھر موبائل اٹھا کے جہاں بیٹھے ہیں وہیں سننا شروع کر دیں۔ کیا کشش ہے کربلا کی مٹی میں اور ایک محب میں، آج بھی اتنی تاثیر چھپی ہے کربلا کی مٹی میں اور ایک محب کے عشق میں بھی اتنی تاثیر چھپی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے۔ یہی تو کمال ہے، مرتے وقت جانے والا وصیت کر جاتا ہے، زندگی میں تو میں نے کربلا کی مٹی پہ سجدے کیے، ساتھ ساتھ رکھا، مرنے کے بعد بھی میرے ہاتھ میں ساتھ دے۔ مہربانی، کون جانے حسین کون ہے؟ اللہ اکبر، نہیں جان سکتا، کوئی نہیں جان سکتا۔ حسین کو جان سکتا ہے حسین کا نانا، حسین کو جان سکتا ہے حسین کا بابا، باقی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ ہاں، خوشبو حسین تک پہنچنے کی کوشش ہو سکتی ہے، خوشبو تک شاید کوئی پہنچا ہے، حقیقت تک نہیں، ادھر کی نہیں ہے۔ کمال ایک اور بتاتا تھا ڈاکٹر صاحب، آپ بھی تاریخ دان، مہربانی جناب، بہت شکریہ، آپ بھی تاریخ دان ہیں، یقیناً تاریخ سے واقفیت رکھتے ہوں گے۔ بڑے بڑے دنیا میں واقعات ہوئے ہیں، بڑے بڑے، آج بھی ہماری کتابوں کی زینت ہے، مگر واقعات ظاہر ہوئے، کچھ عرصہ صحیح ظاہر رہے، پھر چھپ گئے، پھر ظاہر ہوئے، پھر چھپ گئے، پھر کوئی واقعہ ظاہر ہوا، کچھ عرصہ رہا، لوگوں پہ اس کا اثر رہا، ٹائم گزرا، واقعہ ختم۔ بڑے بڑے بندے قتل ہوئے ہیں روئے زمین پر، کئی لمبی تعداد میں قتل ہوئے، کربلا والوں سے بھی زیادہ قتل ہوئے ہیں، مگر تاریخ میں وہ کمال نہیں مل سکا ان کو جو 72 کو ملا۔ کون جانے حسین کون ہے؟ مہربانی، آپ سلام میں سکر والو، آپ کی توجہ کو میں شکر گزار ہوں۔ کون جانے حسین کون ہے؟ بڑے بڑے واقعات ہوئے ختم ہو گئے، چھپ گئے۔ حسین کی کربلا آج بھی تازہ ہے، کیوں؟ اس لیے باقی واقعات اس لیے چھپ گئے، کوئی وارث نہیں تھا۔ آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ مہربانی کریں سب، شکریہ، مہربانی واجب الاحترام، اس لیے چھپ گئے، کوئی وارث نہیں تھا، واقعات کے بعد وارث کوئی نہیں تھا، اس لیے بے وارث معاملات تھے، چھپ گئے۔ حسین کا واقعہ آج تک تر و تازہ ہونے کی دلیل یہ ہے، حسین کے خون کا ایک وارث ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، جو ابھی تک میں نے 3-4 دن ہو گئے جگہ جگہ سرکار کا ان کی توفیق سے پیغام دیتے ہوئے میں نے بات نہیں کی۔ ایک دعا ہے جس کے بارے میں بڑا حکم ہے، پڑھا کرو، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم۔ سنیے کبھی دعا، یاد کر لینا، بڑی دعا ہے، بہت بڑا اسم اعظم ہے۔ جس کو بیماری ہو، جس کو تکلیف ہو، جس کو پریشانی ہو، جس کو ٹینشن ہو، جس کو کوئی مسئلہ ہو، صرف یہی دعا پڑھ لینا، ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح رات کو، بس کوشش کرنا جب یہ دعا پڑھو آنکھیں سارا دن پاکیزہ رکھنا۔ عمل بھی ساتھ میں مر پہ لے کے جا، آنکھیں پاکیزہ رکھنا، ایسے کام ہو جائیں گے۔ دعا کون سی ہے؟ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجل اللہ فارغ شریف۔ یہ دعا بتلائی کس نے، ہم تک پہنچی کیسے، یہ سنو اور اس دعا کا ترجمہ سنو، میں پھر سفر آگے شروع کروں۔ یا رب الحسین، معصوم فرماتے ہیں
4000 فرشتے کربلا میں ایسے آئے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ شاید جملہ آپ کے لیے ہو اور آپ کی یہ آنے والے مہمانان گرامی سمجھ جائے تو میں کروڑ بسم اللہ کہوں گا. بڑی اہم بات ہے. عرفان کا موتی میں کھول بیٹھنا صرف یہی سمجھ کے کہ اہل ظرف ہوں گے, سمیٹیں گے, امام بارگاہ میں چھوڑ نہیں جائیں گے. یا رب الحسین بے حق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم. حضرت فرماتے بڑی مخلوق آئی تھی 10 محرم کو کربلا. حسین ہم ساتھ ہیں, مولا ہم ساتھ ہیں. مولا ابھی الٹا دیتے ہیں, ابھی کتائے نہیں الٹا دیتے ہیں, ابھی سب کو برباد کر دیتے ہیں. سب کو یہ کہہ کر منع فرمایا تم میرے مقصد سے آشنا نہیں ہو. تم جو چاہتے ہو, میں تو یہی ترجمہ کروں گا, سرکار نے تو اتنا فرمایا تم میرے مقصد سے آشنا نہیں ہو. میں بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں, سرکار نے یقیناً یہ فرمایا ہوگا تم جو چاہتے ہو نا کہ ہم فتح حاصل کر لیں, ان کو مار دیں. فتح میں یہ چیز نہیں ہے, فتح میں مظلومیت چھپی ہے. اور تم جو فتح کا کہہ رہے ہو, اگر میں چاہوں صرف غازی عباس کو ہی اجازت دے, رخ ہی پلٹ جائے کربلا. اچھا, اللہ نے 4000 ان میں سے فرشتے ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا مولا ہم واپس نہیں جائیں گے, ہم نے واپس نہیں جانا, ہماری کوئی ڈیوٹی لگا. 4000 فرشتے, بڑی اہم بات کرنے لگا. 4000 جنہوں نے کہا تھا سرکار واپس نہیں جائیں گے, ہم نے مدینہ نہیں جائیں گے, سرکار ہمارے لیے حکم کیا ہے. فرمایا ٹھیک ہے, تم ہماری مزار کے گنبد پہ ڈیوٹی دو. مزار کے گنبد پر ڈیوٹی دو. مولا حکم کیا, کرنا کیا ہے. فرمایا پڑھتے رہو یا رب الحسین بے حق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم. یہ پڑھتے رہو. مولا کب تک. فرمایا جب تک میرے خون کا وارث نہیں آتا. اس وقت تک پڑھتے رہو یا رب. اب ترجمہ سن لینا, یا رب الحسین, اے حسین کے پاک رب, بے حق کے حسین, حسین کے صدقے کے عشق صدر حسین, حسین کے زخمی جگر کو ٹھنڈا کر دے ظہور مہدی کے ساتھ. کتنی اہم دعا ہے. جس کربلا میں فرشتے یہ دعا مانگتے ہوں حسین کا زخمی جگر ٹھنڈا ہو, تو مومن کو کیا دعا مانگنی چاہیے. چھوٹی دعا ہے, اظہار کم ہوا ہے. اس کا اتنا اظہار ہونا چاہیے مومن کے بچے بچے کو یہ یاد ہو, ہر گھر کی مزدور کو یہ یاد ہو, ہر گھر کے مرد کو بوڑھے کو یہ یاد ہو. یا رب الحسین بے حق الحسین عشق صدر حسین بظہور الحجت القائم. اے حسین کے پاک رب, حسین کے صدقے میں حسین کے زخمی جگر کو ٹھنڈا کر دے. اس کا مطلب حسین کا زخمی جگر ٹھنڈا ہونا چاہتا ہے, مگر کب ہوگا ظہور مہدی کے ساتھ. آئینہ طالب بدم المقتول بکربلا, کہاں ہے جس خون حسین کا بدلہ لے. مجلس میں بیٹھے ہم, ذکر ہم نے سنا, نعرے مارے, آنسو بہائے, لنگر کھائے, چلے گئے. آج دنیا میں کسی کا کوئی چلا جائے, ڈاکٹر صاحب رواج ہے ہمارے معاشرے کا, بلکہ پوری دنیا کا, ہر کوئی جان پہچان والا افسوس کرنے جاتا ہے, محبت رکھنے والا افسوس کرنے جاتا ہے. افسوس کس سے کرتا ہے؟ نہیں کوئی قتل ہو جائے, کوئی مارا جائے, بندہ افسوس کرنے جائے, فاتحہ پڑھنے جائے, افسوس کرنا جائے, کس سے کرتا ہے؟ بولو نا بابا صاحب, وارث کو کرتا ہے. کوئی بندہ جائے فاتحہ پڑھ کے آئے, افسوس کر کے آئے, وارث کو نہ ملے, کیا کہیں گے؟ اور اگر کسی دن مل جائے, ہاں میں سنا تجھے نہیں پتا میرا فلانا دنیا سے چلا گیا تھا, وہ کہے میں تو آیا تھا, اگلا کہے گا تیرے آنے کا کیا فائدہ, تم مجھ سے تو ملا نہیں تھا, تو مجھ سے ملا ہی نہیں تھا. ضرور آیا ہوگا, تمہیں فاتحہ پڑھا ہوگا, آیا ہوگا, مگر تم مجھ سے تو ملا نہیں تھا.
اس کا مطلب تیرا جاننا اس وقت تک نہ مکمل ہے جب تک تو وارث کو نہ ملے۔ جس مرضی عالم دین سے پوچھیں، جس مرضی خطیب سے پوچھیں، جس مرضی ذاکر سے پوچھیں، اس بارگاہ کی عظمت کی قسم اس مجلس کا وارث مہدی ہے۔ اب میرا سوال ہے قوم شیعہ سے، ایمان سے بتاؤ کتنی مجلسوں میں ہم نے مہدی کو پرسا دیا؟ کتنی زندگی میں اتنی مجالس ہم سن بیٹھے ہیں، سنا بیٹھے ہیں، پڑھ بیٹھے ہیں، جس میں ہم نے وارث کو کہا مولا تیرے گھر کا بڑا ارمان ہے۔ کتنی ایسی مجالس ہے ہم نے متوجہ ہو کے توجہ ہی نہیں کی، ہم نے اس کا درد ہی محسوس نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب ہم عزادار ہیں 10 دن کے، زیادہ سے زیادہ 2.25 مہینے کے، وہ بھی مجالس آ جائے تو ہم پہنچ جاتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں اس عزادار سے ملاؤں جو 10 دن کا نہیں، جو 1150 سال کا عزادار ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹا عزادار نہیں، کتنا بڑا عزادار ہے، فرق کتنا ہے۔ تم اور ہم کربلا کے دن آئیں یا کوئی مجلس حسین ہو، پانی روتے ہیں، وہ عزادار پانی نہیں روتا، خون روتا ہے۔ ہمیں گھر جا کر بھول جاتی ہے سب چیز، ہم اپنی چیزوں میں مگن ہو جاتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، کھانا پینا، ہنسنا مذاق کرنا۔ کھانا پینا تو ایک مجبوری ہے، فطرت ہے، مگر وہ عزادار پوچھا ہے کبھی امام زمانہ تیرے دادا نے فرمایا تھا شیعو جب ذکر میرا پڑھو اس وقت میرے اصغر کی پیاس کو یاد رکھنا، جب ٹھنڈا پانی پیو ہمارے گھر کی، ہمارے نال کی، ہمارے معصوم کی پیاس کو یاد رکھنا۔ کبھی ہم نے پیاس مولا کی یاد رکھی، اس سے پوچھو مولا تو نے کبھی ٹھنڈا پانی پیا؟ اللہ اکبر، کتنا بڑا مظلوم ہے امام زمانہ۔ سرکار کے حوالے سے میں نے جب پڑھا نا میں بڑا حیران ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب اکیلا بیٹھا ہے تنہا، واجب الاحترام تنہا بیٹھا اکیلا، گلے میں کالا امامہ ہے، صبح سے شام، شام سے صبح، رو رو کے کہتا ہے سارے تبرکات اس کے پاس رکھے ہیں، کہیں وہ امامے رکھے ہیں کربلا کے جو گلابی نہیں تھے امت نے گلابی کر دیا، کہیں وہ مہندی رکھی ہے جو امت نے جلانے کی کوشش کی تھی، اور کہیں وہ علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رکھی ہیں۔ دل دکھی تو کہنا جل امام کے دائیں طرف وہ دروازہ رکھا ہے جو امت نے مدینے میں جلایا تھا، رو رو کے کہتے ہیں میرا اللہ اکبر جوان تھا، قاسم جوان تھا، میرا اللہ میری ماں مستور تھی اس کا کیا قصور تھا، میرا اصغر معصوم تھا اس کا کیا قصور تھا۔ افسوس کیا کرو یا مجلس میں، ماتم میں، عزاداری میں، پرسے میں امام سے افسوس کیا مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے۔ 2-3 جملے میں نے دولہے پہ پڑھنے۔ شہزادہ قاسم، عرب کا رواج ہے، آج بھی شاید پٹھان خاندان میں یہ رواج موجود ہو، انتخاب کہیں جنگ ہو رہی ہوتی تھی نا، کوئی نہ کوئی دولہا تیار کر کے میدان بھیج دیتے تھے۔ دولہا امن کی علامت ہوتا تھا کہ بھئی ایک سیرے والا آ گیا ہے، اللہ اکبر، کوشش کرو جنگ نہ کرو، نئے نئے سیرے پہنے ہیں، اب چھوڑ دو جنگ نہیں کرنی۔ یہ عرب کا رواج تھا، آج بھی پٹھان خاندان میں لڑائی لمبی ہو نا، پٹھان لوگ اپنے میں کوئی نہ کوئی دولہا بنا کے سامنے لے آتے ہیں، جنگ روک جاتی ہے۔ اب یہاں بات رو کے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم زندگی میں کسی پر احسان کریں یا کوئی ہم پہ احسان کرے، خدا کی قسم زندگی بھر نہیں بھولتا، یاد رہتا ہے فلاں بندے نے احسان کیا تھا، فلاں بندے نے احسان کیا تھا۔ اگر امت غور کرے اس امت کے سر پر محمد کے اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں، مگر افسوس اس امت نے دولہے کا بھی احترام نہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مقاتل کی کتب لکھتی ہے شب عاشور
दूल्हा बनाया ही मौला ने मुद्दत तमाम करने के लिए था। हाँ, कई लोग हमारे अपने मसलक वाले कायल नहीं हैं कासिम की शादी के, लेकिन चूंकि मकातुल की किताबों में ये बात लिखी है और मैं इल्मी ज़मानत के तहत आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, दुनिया की वाहिद मेहंदी है जिसको भिगोने के लिए पानी नहीं था, आंसुओं से भिगोई गए। अली की बेटी ने खेमे में एक एक में जाकर कहा, बीबियो बीबियो, कासिम को दूल्हा बनाना है, हुक्म इमाम ज़माना है, हमने मेहंदी भिगोनी है, पानी हमारे पास नहीं है, पानी बंद है, जितना रो सकती हो रो, आंसू से मेहंदी भिगो। वाहिद मेहंदी है दुनिया की जो पानी से नहीं आंसुओं से भिगोई गई। अल्लाह अकबर। इतना रोई शहजादियां, इतना रोई शहजादियां, इतना रोई शहजादियां। अली की बेटियां, अली की बहू इतना मेहंदी भिगोई है, छोड़ दिया मजमून साहब। सलाम हो कासिम की मां पर। बंदे ने सलाम लिखा है और सलाम में खिराज तहसीन पेश किया शहजादा कासिम। कहते सलाम हो शहजादा कासिम आपकी वालिदा पर, आपकी मां पर। जब आप इजाजत लेने गए इमाम मज़लूम से और मौला ने इजाजत पहली दफा ना दी, शहजादे से पूछती है कहीं हुसैन नाराज तो नहीं? आगे कहते लिखते हुए कहते सलाम हो कासिम की मां पर जो शहजादे को कहती है हर बीबी सुरखरू हो चुकी है, मोहम्मद की बेटी के सामने मैं अभी तक सुरखरू नहीं हो सकी, कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई? अम्मा कुछ नहीं रह गया, मसला कुछ नहीं है, दिल चाहता है मैं तो गया था कि मैं कुर्बान हो जाऊं, इमाम वक्त ने कुर्बानी कबूल नहीं की, मैं हाजिर हूं। फरमाती है घबराना, आप मेरी उंगली पकड़ कट्ठे चलते हैं, माँ बेटा कट्ठे चले। गाजी अब्बास खड़े हैं, इमाम मज़लूम किसी जगह बैठे हैं। एक का जुमला और सुनो बस इजाज़त, रोते भी आओ, इमाम वक्त को पुरसा भी देते हो, कहते हो इमाम तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है। दोनों पहुंचे, इमाम मज़लूम तशरीफ फरमाते हैं। गाजी अब्बास भाभी आ गई है, यूं ही करीब आई ना शहजादी, पाक हसन की पाक ज़ौजा, इमाम हसन का हरम जो ही करीब आई। भाई हम आपसे जिंदगी में कोई सवाल ना कर सके, आज हम भाभी बन के नहीं आए, सवाली बन के आए। लोग के फरमाते हैं हमें पता चल गया तुम बेटे के लिए मौत की इजाजत मांगने आई हो। छोड़ दिया सारा मजमून, मुझे आगे पहुंचना है, मैं माजत करूं, सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, इमाम मज़लूम कासिम को लेकर नहीं आए, गंज शोला में रखा शहजादे को। आप सब जानते हो ये वाहिद शहजादा है जिसको उठाने के लिए हुसैन को कठड़ी बना दी, कठड़ी बनानी पड़ी सरकार, एक एक चीज उठा उठा के लेके नहीं आई, अरब में खैमों में लेके नहीं आए, जो आए कासिम की माँ आ गया। मैंने कहा सलाम किया है किसी बंदे ने, कासिम की माँ तुझ पर सलाम हो, आ गया। कासिम की माँ आगे तशरीफ ले आई। सरदार इमाम ज़माना, इमाम वक्त, कासिम कहाँ है? सरकार खामोश है। आवाज दे के कहती है लगता है मेरे कासिम ने वफा नहीं की है, वफा करता शहीद होता आप ख़याम में ले आते। रो के कहते हैं ये बात नहीं है, बात ये है कासिम अंदर लाने के काबिल नहीं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व अजल फरदहुम बिकाइबिहिम अजल